یا کاظم کریم کے گدی نشین آپ لاہور، آپ کا آلہ خطاب ہوگا، آپ نعرہ ایسے سنا پتہ چلے کہ تم آل کے ساتھ کتنی وفا کرتے ہو۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر دو۔ اگر الیکشن کا اعلان ہو گیا پھر تو سب کے ہاتھ اٹھیں گے نا، ووٹ جس کو ہوگا ووٹ ہاتھ سب کے لیے اٹھے، ان کے لیے اٹھاؤ نا جن کے لیے ہاتھ دیے ہیں خدا نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ بنا چھوڑی ایل سی ڈی نظر ہم سے الحمدللہ الحمدللہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی نبیہ المصطفى رسولہ المجتبى امینہ علی وحی السماء خاتم الرسل والانبیاء سیدنا وسندنا ونبینا ورسولنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ولبیبنا محمد المصطفى وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. عليك من المليك بكل وقت صلاتي في الجنان لها أداء. إذا ختمت تعاد فكل طال له وقف عليها وابتداء. رب نے اپنے فضل سے پیدا وہ محسن کر دیا. رب نے اپنے فضل سے پیدا وہ محسن کر دیا جس نے اس ظلمت کدے کو آتے ہی دن کر دیا. اور چاند کے ٹکڑوں پہ تیری انگلیاں دانتوں میں ہیں. چاند کے ٹکڑوں پہ تیری انگلیاں دانتوں میں ہیں. اس نے ایک انگلی سے ناممکن کو ممکن کر دیا. اور لبے صادق سے یعنی حضور کی زبان انور سے لبے صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے، لبے صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر ہو جائے. اور یا رسول اللہ میں جب دیکھوں جہاں دیکھوں تجھے دیکھوں. وہ 11ویں کی محفل ہو تب بھی نظارہ مصطفیٰ کا، وہ 6ٹھی کی محفل ہو تب بھی نظارہ مصطفیٰ کا، وہ 13ویں کی یعنی مولا علی کی ولادت کی محفل ہو تب بھی نظارہ مصطفیٰ کا، وہ ایصال ثواب اور برسی کی محفل ہو تب بھی نظارہ مصطفیٰ کا، وہ عرس کی محفل ہو تب بھی نظارہ مصطفیٰ کا. یا رسول اللہ میں جب دیکھوں جہاں دیکھوں تجھے دیکھوں. میں جب دیکھوں جہاں دیکھوں تجھے دیکھوں. تو میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے اور تمنا ہے کسی شب خواب میں ان کی زیارت ہو.
تمنا ہے کسی شب خواب میں ان کی زیارت ہو، تمنا ہے کسی شب خواب ہی تعبیر ہو جائے، اور مدینے سے ہمارا قافلہ چلنے کا وقت آیا، الہی قافلہ چلنے میں کچھ تاخیر ہو جائے۔ اور لکھنی تھی نظم، لکھنی تھی نظم ابن علی کی جناب میں، لکھنی تھی نظم ابن علی کی جناب میں لفظ ڈھونڈتا رہا مدحت کے باب میں۔ یعنی یہاں آ کے لغات بھی جہاں ہار جائیں، شکست کھا جائیں، اس باغہ کی بات ہو رہی ہے۔ لکھنی تھی نظم ابن علی کی جناب میں لفظ ڈھونڈتا رہا مدحت کے باب میں، اور ڈٹ کر یزیدیوں کے مقابل حسین نے، ڈٹ کر یزیدیوں کے مقابل حسین نے بتلایا فرق یہ ہے گناہ و ثواب میں، بتلایا فرق یہ ہے گناہ و ثواب میں، اور دربار میں لعین کے خاموشی چھا گئی، دربار میں لعین کے خاموشی چھا گئی، زینب کا سن کے لہجائے حیدر خطاب میں، زینب کا سن کے لہجائے حیدر خطاب میں، اور عارف در حسین سے ملتی ہے آگہی، عارف در حسین سے ملتی ہے آگہی، دنیا بھٹکتی پھرتی ہے اندھے سراب میں، دنیا بھٹکتی پھرتی ہے اندھے سراب میں، اور یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں، جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو سلیم، اہل حق ہو تو 72 ہی مذہب ہوتے ہیں۔ یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، یہ بد کرداروں کا کام ہی نہیں ہے، یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں، جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو سلیم، اہل حق ہو تو 72 ہی غضب ہوتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، سادات کرام، علماء اعظام، واجب الاحترام حضرت پیر طریقت حضرت پیر سید محمد طاہر حسین شاہ صاحب بخاری، قابل صد احترام نقیب محفل، نقیب اہل سنت، نقیب اعتقاد اہل سنت جناب محمد شرافت حسین صاحب زید شرفہ و مجدہ، جملہ غلامان و شاقان حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شکر گزار ہوں جناب ماہر طاہر عباس صاحب، ماہر محمد عارف صاحب اور ان کے خاندان کے جملہ افراد، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ سب کے نام فردن لیے جائیں، میں آگے جس کا نام لے رہا ہوں بس وہ ایک نام ہی کافی ہے، وہ نام ہی کافی ہے جسے شبیر کا نام کہا جاتا ہے، کیونکہ اس علاقے میں پہلی دفعہ آنے کا یہ موقع مل رہا ہے، اور یہ شرافت حسین صاحب کے توسط سے میں یہاں آیا ہوں اور ذکر حسین کے لیے آیا ہوں، اور الحمدللہ ہم کسی غیر کی بات نہیں کر رہے، میں اپنے ہی باپ کی بات کرنے آیا ہوں۔ حسین میرا بابا ہے، ہر ایک کو اپنا باپ عزیز ہوتا ہے، وہ جتنا مرضی ہے اپنے باپ کا ذکر کرے، ان پہ کوئی قدغن نہیں لگتی، کوئی نہیں روکتا کہ وہ اپنے باپ کی بات کر رہا ہے، ہر بچے کو اپنے باپ کی شان جتنی چاہے بیان کرنے کی اجازت ہے، یہ حسین ہی کے بچے ہیں جن پر پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ کتنا ذکر کرنا ہے کتنا نہیں کرنا ہے، لہذا ذرا کان کھول کے سن لیں، بچہ حلالی ہو تو اس کے لیے باپ کی شان بیان کرنے کے لیے کوئی حد نہیں ہے، تو جن کا باپ ہی حسین ہو ان کے لیے حدیں متعین کرنا تمہارے یہ کرتوت کس کام کا ہے؟ ہمارے باپ کے مقابلے میں باپ لاؤ، اور جب ہم نے اپنا شجرہ کھولا تو ہمارے شجرے میں کہیں علی حجویری نظر آئے گا، ہمارے شجرے میں کہیں معین الدین اجمیری نظر آئے گا، ہمارے شجرے میں کہیں تمہیں علاء الدین صابر کلیری نظر آئے گا، ہمارے شجرے میں کہیں جماعت علی نظر آئے گا، ہمارے شجرے میں کہیں مہر علی نظر آئے گا، یہ شجرہ جدھر دیکھو گے کہیں ہے رنگ علی، کہیں ہے بوئے
شیر نظر آ رہا ہے، کہیں علی المرتضیٰ کا رنگ نظر آ رہا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں جسے پیروانہ جنوبی قتال پور کا علاقہ کہتے ہیں، اگرچہ مجھے آپ کے علاقے کا نام اچھی طرح سے ازمر نہیں ہے، یہ پیروانہ ہے نا، پیروانہ ہے، لیکن قتال پور میرے لیے بولنا آسان ہے۔ میں جب یہاں داخل ہوا تو مجھے بتایا گیا آپ لوگ پنجابی بہت اچھی سمجھ، تسی پنجابی چنگی سمجھتے ہو تے میں اردو چنگی سمجھنا۔ مسئلہ ہے کہ دو زبانہ دا بیریئر ہے، رکاوٹ ہے، میں اردو دان تسی پنجابی دان تے کوئی وچ دی راہ کڈنی پڑنی ہے۔ میں تے انہوں نے کیا سی عارف صاحب نے بھی اور ناصر صاحب نے، میں کہا جی میں تے اردو سپیکر ہاں، پنجابی تے بولنا نہیں، میں تے ہزارے دا ہند کو سپیکر، لیکن زندگی اس کدے ہند کو بھی تقریر نہیں کی، پنجابی بھی کدے نہیں کی، ہمیشہ اردو ہی تقریر کی تھی۔ اے الگ گل قتال پورے ہینڈ ڈاڈے اے پاویں پنجابی چ بلا لین تے میں انہوں نے کیا ناصر صاحب نو میں کیا دو ہی صورتاں ہو سکدیاں نے، یا خطیب نو پنجابی دان بنا لو تے یا مجمع نو اردو دان بنا لو، لیکن ایک وچ نہیں راہ بھی ہے، او کی اردو میں بولا پنجابی تسی بولو، نعرہ حسین دا لگ جائے تے سمجھ سانو بھی آ جائے تے تانوں بھی آ جائے۔ یہ وہ اکائی ہے، یہ نقطہ اتحاد ہے کہ نام حسین ہی کافی ہے۔ اس علاقے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے، میں بڑی مسرت ہو رہی ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے کہ اعتقادی خزاں دے دور دے اندر بھی، کہ جس دور دے اندر آج پھر لوکاں نو علی ہضم نہیں ہوتا، حسین ہضم نہیں ہوتا، قتال پور دے اندر آج بھی نعرے حسین اور علی نہیں لگے۔ اور ایک کیوں نہ ہوئے یہ بڑی زرخیز وادی ہے۔ ہوں میں کسی نے دسیا کہ دو دریا، ایک راوی بھی تے ایک ستلج چناب، راوی اور چناب، جتھے ایک دریا بہے وہ وادی بڑی زرخیز ہو جاتی ہے، جتھے دو دریا بہن تے سبحان اللہ اتھے حسین نہ ہوئے تے کی ہوئے۔ معلوم ہوا کہ فرات کلا سی تا یزید اتھے زور چ آ گیا وقتی طور پہ، اتھے دو دریا بہ رہے ہیں، اتھے دریائے معرفت بھی ہے، دریائے طریقت اور شریعت بھی بہ رہا ہے۔ اچھا حسن اتفاق شرافت حسین صاحب چند لمحے چونکہ قبلہ سید طاہر حسین بخاری شاہ صاحب نے زبردست خطاب کر دیا، انہوں نے آپ کی بولی میں خطاب کر دیا جو انہوں نے کرنا تھا۔ اس اتنے وقتی خطاب کے بعد کسی خطاب کی ضرورت تو اولین نہیں، لیکن جو جس عنوان پر خطاب کرنے میں آیا تھا، جو آیت لے کر سورہ رحمان کی، اس میں بھی ذکر دو سمندروں کا ہے۔ اچھا اللہ جانتا ہے کہ میں جس وقت آیا سا میں نے کوئی اندازہ نہیں سی کہ جس وادی خطاب واسطے جا رہا اتنے بھی دو دریا بہندے نے، یہ بھی نظر کوئی 5 تن دی ہے کہ میں تے گل کرنا آیا سا دو سمندرہ دی، اور جس وادی دے اندر اور بستی دے اندر اسی آئے اتنے پہلے ہی دو دریا بہ رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مرج البحرین، اللہ نے دو دریا چلائے، دو سمندر چلائے، یلتقیان، نگاہ ظاہر سے ایسا نظر آتا ہے کہ باہم ملے ہوئے، پیرالل چل رہے ہیں، برابر ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں، ملے ہوئے چل رہے ہیں، دو دریا اللہ نے بہائے اکٹھے چل رہے ہیں۔ نگاہ ظاہر بھی دس رہی ہے کہ اکٹھے نے، نگاہ ظاہر دس رہی ہے کہ ایک ہی دریا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے مرج البحرین، مرج البحرین، بحرین، دو بحر نے، دو دریا نے یا دو سمندر نے اللہ نے اکٹھے چلا دیتے، یلتقیان، نگاہ ظاہر کہتی ہے کہ وہاں ملے ہوئے نے، لیکن قرآن کہہ رہا بینہما برزخ لا یبغیان، تو انہوں نظر نہیں آندا تے تا کی ہویا، اسا انہاں دو دریاواں دے درمیان ایک آڑ بنا دیتی ہے، رکاوٹ بنا دیتی ہے، اگرچہ ظاہر دی نگاہ کہہ رہی ہے کہ اکٹھے نے، پر اسا رکاوٹ ایسی پا دیتی ہے، نہ اے او دے اوتے تجاوز کرتا ہے، نہ وہ اے دے اوتے تجاوز کرتا ہے۔ یہ باہم متجاوز نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی شناخت نہیں مٹاتے، ایک دوسرے کی حیثیت کو یہ منقطع نہیں کرتے، وہ اپنی حیثیت سے چل رہا ہے، یہ اپنی حیثیت سے چل رہا ہے۔ یوں تو دو پانی اگر اکٹھے ملا دیے جائیں،
دو پانی کٹھے کر دیو نا تسی جامع شیرین دے اندر پانی پاؤ یا پانی ایک جامع شیرین پاؤ تے کئی دفعہ چمچہ ہلان دی لوڑ نہیں پہندی جامع شیرین پانی ہو جاندہ ہے پانی جامع شیرین ہو جاندہ ہے ایدہ رنگ او دے اندر ایدہ ذائقہ او دے اندر پر کدے کدے خدا دی قدرت ظاہر ہو جاوے تے اللہ دو دریا نال نال چڑھا دے وے رنگ الگ ہوئے تے الگ ہی رہے ذائقہ الگ ہوئے تے الگ ہی رہے لیکن ایک دوسرے کے اتنے متجاوز نہ ہو او دی حیثیت او دی شناخت او دی پراپرٹیز کریکٹرسٹکس اور او دے نامز او دے ویلیوز وہ اپنی جگہ برقرار رہنا اے دو دریا قرآن بھی آئے تھے لیکن ایدی کئی تفاسیر نہیں ایک تفسیر نہیں میں حضرت امام جلال الدین سیوطی کی بارگاہ سے جانا چاہتا ہوں تفسیر در منصور اور بالمعصور ہے اقوال صحابہ موجود نے اثر صحابہ موجود ہے او دے نال قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے اور ایدے اندر کئی اقوال موجود نے صحابہ کرام دے ایک قول ہے کہ انہاں دو دریاواں تو مراد بحر روم اور بحر فارس ہے بحر فارس اور بحر روم دوسرا مراد ہے کہ اس تو مراد بحر مشرق اور بحر مغرب ہے اور ایک قول ہے کہ اس تو مراد بحر ارض اور بحر سما یعنی زمین اور آسمان دے کنارے افق سے جا کے جتنے مل جانے ہیں نا اس تو مراد ہے کہ اللہ نے آسمان دی اپنی شکل قائم رکھی اگرچہ افق سے آ کے دو زمین دے کنارے اور آسمان دے کنارے مل جاندے پر زمین زمین ہے آسمان آسمان ہے نہ اے آسمان بنیا نہ وہ زمین بنی وہ اپنی جگہ قائم ہے یہ اپنی جگہ قائم ہے اے ہو گئی مختلف تفاسیر لیکن تفسیروں کے درمیان بھی جب اختلاف آ جائے تو اس کی کئی وجوہات ہو دیا نے مفسر بھی اپنی شخصیت شان نزول کس موقع اتنے نازل ہو رہا ہے اور بھی کئی وجوہات نے اس وجہ تو تفسیر کے اندر اختلاف آ جاتا ہے لیکن قول اللہ کے اندر کوئی اختلاف نہیں اللہ نے جو ارشاد فرمایا برحق ہے جتنی تفاسیر آئی ہیں ساری برحق نے لیکن ایک قول میں تمہارے سامنے پیش کرنا چاہنا دو دریاواں دی زمین ایک رہنے والے ہو اور اخرج ابن مردوی نے اس کی تخریج کی تھی اور راوی نے حضرت عبداللہ ابن عباس وہ کہہ رہے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان آئی علی و فاطمہ فرمایا نہ اس کو مراد فارس ہے نہ روم ہے نہ اس کو مراد مشرق ہے نہ مغرب ہے نہ اس کو مراد زمینی نہ آسمانی بلکہ دو دریا جو اکٹھے چل رہے ہیں ایک دوسرے کی شکل گم نہیں ہونے دیتے ایک دریا کا نام زہرا تے دوسرے دریا کا نام علی المرتضیٰ کیا بات کیا بات ایک دریائے علی المرتضیٰ ہے اور ایک دریائے فاطمۃ الزہرا ہے سبحان اللہ یہ دونوں دریا ساتھ چل رہے ہیں اور قرآن کریم میں ایک تفسیر اور بھی ہے تفسیر القرآن بالقرآن بھی ہے جس کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک میٹھا دریا ہے اور ایک کھاری ہے ایک میٹھا ہے اور اچھا قتال پور والے حضرات اگر زندہ ہے کیونکہ نہ تھوڑے گران کا بڑا خطرناک ہے قتال ایک قتال بڑا خطرناک ہے مطلب ہے جنگ لڑائی جھگڑا مار پیٹ فلان دماغ لیکن محفل حسین دے ذکر بھی ہوئے واہ 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 پھر قتال کا اثر نہیں ہوتا پھر اتنے مقتول بھی قاتل تے غالب ہو آ جاتا ہے اللہ اللہ جتنے ذکر حسین دا آ جائے مقتول قاتل پر غالب آ جاتا ہے ہمارا تو وہ قتال پور ہے ہمارا وہ قتال پور ہے یہاں کوئی یزید کے دھڑے والا قتال نہیں ہے یہاں ہور والا قتال ہے یہاں حسین والا قتال ہے اور قتال پور والے حضرات میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں جس بستی میں تم رہتے ہو وہاں دو دریا بہ رہے ہیں لیکن جو عنوان میں لے کے آیا ہوں وہاں بھی تو دو دریا بہ رہے ہیں ایک دریائے علی ہے لیکن میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک پیچھے بیٹھنے والے حضرات میرے ساتھ مل کے نہیں کہتے پہلے دریا کا نام دریائے علی ہے پہلا دریا کون ہے بلند آواز سے پہلا دریا کون علی دریائے علی اور دوسرا دریا کون دریائے فاطمہ لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا دریا بھی بہایا ہے جہاں ایک میٹھا ہے ایک کھاری ہے لیکن دونوں کا ذائقہ جدا دونوں کی خاصیات جدا دونوں کی پراپرٹیز جدا نہ کھاری میٹھے پہ حاوی ہو نہ میٹھا کھاری پہ حاوی ہو یہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی اپنی اپنی شناخت رکھنا چاہتا ہے ایک دن مولا علی کوفے کے منبر پر کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا میں ایک دن رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا میں نے نبی کی شہزادی کی گوشہ رسول فاطمہ الزہرا کا ہاتھ مانگا نبی تو رشتہ منگیا فاطمہ دا نبی کو ہاتھ منگیا زہرا دا نبی نے میرے واسطے اجازت دے دیتی حضرت ابو بکر صدیق آئے
اجازت منگی، حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے واسطے رب کو اجازت نہیں ملی. بڑی شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق دی. وہ معمولی آدمی ہے، علی نبی امام ہے. وہ معمولی آدمی ہے جو عمر کا بھی امام ہے. وہ معمولی آدمی ہے جو عثمان کا بھی امام ہے. خیر القرون میں رسول اللہ نے اپنی مسجد میں اپنے مصلی پر جسے کھڑا کیا ہوگا وہ بھی تو کوئی امام ہوگا. ابو بکر امام الصحابہ، صحابہ کا امام ہے. رسول اللہ نے مصلی پہ کھڑا کر دیا، لیکن جب ہاتھ مانگنے گئے نا زہرا کا تو حضور نے فرمایا ابو بکر شان تیری بڑی ہے پر زہرا تیرے واسطے نہیں. زہرا تیرے واسطے. حضرت ابو بکر نے واپس آ کے حضرت عمر کو آخیا میں تو مانگ چکیا ہوں، میں سمجھ رہا کہ تینوں منگنا چاہیے. جا کے عمر تو زہرا کا ہاتھ مانگ. حضرت عمر آیا آ کے ہاتھ مانگا. حضور نے فرمایا مجھے رب کی بارگاہ سے تیرے لیے اجازت نہیں ملی. عمر زہرا تیرے واسطے نہیں، اجازت نہیں ملی. اور دو بزرگ اکٹھے ہو کے مولا علی کی بارگاہ چاہے اور آ کے آخیا علی. ابو بکر صدیق بولے میں بھی گیا، عمر بھی گیا اور اسی سمجھنے ہیں کہ سانو اجازت نہیں ملی کہ حق بنتا ہے کہ تسی جاؤ اور جا کے زہرا کا ہاتھ مانگو. مولا علی تشریف لے آئے لیکن حیا دے نال منہ تو جملہ کوئی نہیں بولیا. بس نبی دے حجرے داخل ہوئے تھے، نبی خود بولے. معلوم ہوا کلام علی نے جڑا کرنا سی وہ کلام بھی نبی نے خود کر دیتا. ہمارا علی آ گئے ہو، علی آ گیا ہے. علی میرے رب نے عرش پہ تیرا نکاح زہرا سے کر دیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں فرش پر تیرا نکاح زہرا کے ساتھ کر دوں. سبحان اللہ. اے بیان مولا علی دا کوفے کے نمبر دیتے ہو رہے ہیں. کتاب پورے والے حضرات آپ امام حسین کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں. دوڑ کے امام حسین تک تو ہم آپ کو لے کے نہیں جائیں گے. پہلے ٹھہرائیں گے، پہلے بتائیں گے کہ حسین آیا کدھر سے ہے. واہ واہ واہ. زہرا و علی کا ہاتھ جب ہو گیا، ملاپ ہو گیا، اب کوفے میں ممبر پہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ اچھا اور میں ہاتھ مانگ گیا. میں رب دی مرضی کے نال حضور نے اپنی شہزادی کے گوشہ دا حق دے دیتا. آپ فرمانے ایک دن گھر دے اندر میری اور زہرا کے درمیان نوک جوک ہوئی، گل بات. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرمان لگیاں. آپ نے فرمایا علی میرا خیال ہے کہ مصطفیٰ نے ساری دنیا سب کو پیاری میں ہاں. مولا علی نے فرمایا اے نبی پاک دی جگر گوشہ زہرا بطول تھوڑا گمان اپنی جگہ بجا، پر میرا بھی یہی خیال ہے کہ سب تو بڑا محبوب میں ہاں. کدے اپنے چشمے تصور نال ویکھو بھی کہ صحیح وہ گھر کیسا ہوئے گا جتھے دو زوجین دے مابین ایک گل چل رہی ہے کہ بڑا محبوب میں ہاں، بڑا محبوب میں ہاں. جب گل طول پکڑ گئی تو فیصلہ ہویا آؤ نبی کو چلنے ہیں، ونڈ کرانے ہیں. تھوڑے کتاب پور بھی دو دریا چل رہے ہیں، درمیان بھی زمین ونڈ والی ہے. ایتھے بھی ایک دریا علی والا تے ایک زہرا والا جب چلیا تے ونڈ دی ضرورت پیش آئی. علی نے زہرا نو کہا آؤ چلیے نبی دی بارگاہ چل کے کرائیے ونڈ. ایک چلیا علم مصطفیٰ والا سمندر اور ایک چلیا ناموس مصطفیٰ والا سمندر. دو سمندر جس وقت حضور کی بارگاہ چاہے تو دو آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرا خیال ہے کہ بڑا محبوب میں ہاں، زہرا کہہ دی ہے بڑی میں ہاں. حضور نے جواب دیتا، حضور نے فرمایا اے علی انت اعز منها. اے علی تو میں زہرا تو زیادہ عزیز ہے. وہی احب الی منک، اور زہرا میں پر تیرے کو زیادہ محبوب ہے. زہرا محبوب ہے، تو عزیز ہے. نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھ بلند کر کے دونوں ہستیوں کے لیے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. معلوم ہے کتاب پور والے حضرات اے دو سمندر تے واضح ہو گئے. ایک سمندر دا نام ہے عزت مصطفیٰ اور ایک سمندر دا نام ہے محبت مصطفیٰ. عزت مصطفیٰ والے سمندر دا نام علی اور محبت مصطفیٰ والے سمندر دا نام ہے زہرا. اے دو سمندر تے ہو گئے. ابن عباس والی روایت تھوڑے سامنے میں رکھی سی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ابن الامہ مفسر قرآن اور شاگرد بھی مولا علی دے
ابن عباس ابن الامہ نے مفسر قرآن نے پر شاگرد مولا علی نے اور انہوں نے شاگردی کا عالم میں فرماندے لو ضاع علی عقال بعیر اگر کبھی میرے اونٹ دی رسی گم ہو جائے نا لوجدتہ فی کتاب اللہ میں گلیاں سے نہیں ڈھونڈاں گا میں قرآن کھولاں گا قرآن دسے گا کہ میرے اونٹ دی رسی کتنے پئی ہے میں کیا کتاب پور والوں کو سمجھ نہیں آئی جس علی نے شاگرد دی علمیت دا اے عالم ہے استاد علی دا مقام کی ہوئے گا او عبداللہ ابن عباس اور فرما رہے نے ایک سمندر کا نام علی ایک سمندر کا نام اور بولو بلند آواز نال اور دوسرے سمندر کا نام اچھا عارف صاحب دے والد صاحب دے ایثار ثواب دی اس محفل دے اوتے زہرا دی گل کیوں چھیڑ بیٹھے ہو حضرت سلمان فارسی ایک دن حضور دی بارگاہ چاہے حضور نے فرمایا یا سلمان اے اہل بیت دے دیوانے اے سلمان اوہی ہے تو انہوں بھولے نہیں جیتے بارے ترمذی کے اندر آنا حضور نے فرمایا ان اللہ امرنی ان احب باربع میرے رب نے مجھے حکم دیتا کہ میں 4 لوگوں نال محبت کراں کنیاں نال اے تواڈے واسطے پنجابی بول رہا میں زندگی پنجابی تقریر نہیں کیتی ریکارڈ توڑ دیتا میں آج لیکن تواڈے واسطے میں پنجابی دے زینے تو اتر آیا تے تسی اوتے چڑھ کے کیوں نہ آو سبحان اللہ علی رب نے مجھے حکم فرمایا کہ میں 4 نال محبت کراں کتنے نال جنہاں دی انگلیاں سلامت ہیں پلے چک لو ہاتھ سے ہو سکتا ہے آج چکو تے قیامت تک تہاڈا ہاتھ سلامت ہو جائے میرے رب نے مجھے 4 نال پیار دا حکم دیتا کتنے نال 4 کس نال فرمایا سلمان والمقداد وابو ذر میں نے حکم دیتا سلمان نال اے مصطفیٰ تسی پیار کرو ابو ذر نال مصطفیٰ تسی پیار کرو مقداد نال مصطفیٰ تسی پیار کرو اور اگے ایک جملہ انہوں نے فرمایا علی منہم ایک باری علی منہم 2 باری علی منہم 3 باری گویا فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ حکیم جدوں بھی کوئی کام کرتا ہے حکمت تو بغیر نہیں کرتا سلمان مقداد ابو ذر کا نام 1 باری کہ علی 3 باری کیوں فرمایا رب دا حکم ہے جنہ انہاں نال کرنا ہے 3 دفعہ زیادہ علی المرتضی نال کرنا 3 گنا پلے پہ گئی نا تو فرمایا یا سلمان اے سلمان حضور نے فرمایا انہاں تو ایک سلمان حب فاطمہ اے میری بیٹی نا فاطمہ ایدی محبت ینفع فی 100 مواطن 100 مشکل جگہ تے کم آن والی کنی جگہ اے ہن مجمع نہ بولے تے پھر مجمع تے نہ ہویا پھر تے جنازہ ہو گیا نا اسی بھئی سارے ثواب برسی دے اوتے آئے ہیں مہر صاحب دی برسی تے آئے ہیں کوئی اپنی برسی تے آئے کوئی نہیں زندہ تو وہ ہے جو اہل بیت کے نام پہ زندوں کی طرح بولتا ہے سبحان اللہ کیونکہ ہمارا قاعدہ ہے تیرا کھانا تے تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ یہ جو لنگر ہم تمہیں کھلاتے ہیں یوں ہی نہیں کھلاتے ہمارا مال لگتا ہے کیوں لگاتے ہیں جب نوبت آ جائے نا کسی یزید کو ڈھیر کرنے کی جو حسین کا لنگر کھاتے ہیں وہ ہور بن کے بولتے بھی ہیں وہ گرجتے بھی ہیں لہذا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں رسول اللہ نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ میری بیٹی کی محبت 100 جگہ پہ کام آنے والی ہے کنی جگہ پہ اور دلہ نہیں روچا بولو کنی جگہ پہ 100 جگہ پہ کام آنے والی فرمایا ایسر تلک المواطن ان 100 وچوں آسان جگہ کیڑی ہے آسان کیڑی ہے فرمایا عند الموت محبت زہرا نال کرو گے نا تے جس وقت موت آئے گی تے زہرا بڑی کم آئے گی فی القبری زہرا قبر کم آئے گی میں کہہ رہا لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جیدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں اور مرشد انہوں پھڑو جا دنیا جی کم آوے یا آخرت جی کم آوے فرمایا 100 جگہ اور ان 100 وچوں سب تو آسان جگہ کیڑی فرمایا موت دے وقت زہرا کم آئے گی اے ٹھلا نہیں کر بلند آواز دے موت دے وقت زہرا کم آئے گی قبر میں بھی زہرا کم آئے گی عند البعثی حضور نے فرمایا جس وقت قبر کو اٹھایا جائے گا زہرا کم آئے گی اور فرمایا عند المیزان میزان دے کول بھی زہرا کم آئے گی عند الحساب حساب دے موقع تے بھی زہرا کم آئے گی انہاں سارے اگر میں ہوں پوچھنا ایک چند چیزاں تے آقا نے گروا دیتی ہیں لیکن پہلے فرمایا اے آسان جگہ نے اچھا اور فرمایا علی الصراط پل صراط سے بھی زہرا کم آئے گی میں کیا اے جگہ اگر آسان میں تے پھر مشکل رہ کری گئی اللہ 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 اللہ
وہ پلے پئی تھوڑے گل کتابپور والے ہو سبحان اللہ اگر اے آسان نے تو مشکل رہ گئی یہ مطلب یہ ہوا کہ اس گھر دا سائیں علی ہی مشکل کشا نہیں اس گھر دی مالکہ بھی مشکل کشا کیا بات ایک کرانا ہی مشکل کشا دا یہ سارا گھر ہی مشکل کشا دا واہ واہ ارے جنہ دے بچے راوی دے کنارے ڈیرا لا لین تے علی حجویری کے لاون جنہ دا بچہ داتا ہو جائے وہ زہرا خود کتنی بڑی مشکل کشا کیا بات سمجھ آ گئی؟ کیا بات جو زہرا کا دودھ پی لے داتا تو وہ بن جاتا ہے اللہ اللہ یہ اثر زہرا کے شیر کا ہے جنہیں یہ دودھ پلا دے کوئی حسن ہو جاتا ہے کوئی حسین ہو جاتا ہے عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ وہ جو دو دریا ہیں ان میں سے ایک دریا کا نام علی ہے ایک دریا کا نام تھوڑے واسطے میں بڑی اوکھی پنجابی بولی ہے تو ہم تھوڑی اردو بھی برداشت کرو ان میں سے ایک دریا کا نام علی ہے ایک دریا کا نام زہرا ہے لیکن قرآن نے بس اتنا ہی تو نہیں بولا قرآن نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے یہ بھی ایک تفسیر ہے در منصور کا حوالہ میں نے دے دیا ابن مردوی نے تخریج کی ہے راوی ابن عباس ہے میں نے یہ روایت پیش کر دی آپ کے سامنے لیکن سن لے ابھی ابن عباس کی یہ تفسیر پوری نہیں ہوئی قبلہ پیر سے یہ طاہر شاہ صاحب بخاری خوبصورت عالم دی عظیم خطاب انہوں نے کیا میں نے بڑے بغور سنا ہے اب آپ کے پلے پڑے یا نہ پڑے میں تو اب ان کو سناتا ہوں ابن عباس نے آگے بھی کچھ بولا ہے وہ کہا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان جہاں عزت مصطفیٰ والا سمندر علم مصطفیٰ اور حب مصطفیٰ والے سمندر سے مل جائے جہاں زہرا اور علی مل جائے ہر دریا سے کوئی موتی نکلتا ہے یہ علی اور زہرا والے دریاؤں سے کون سا موتی ہے اللہ 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 کیا بات دونوں ہاتھ ان دریاؤں سے کون سا موتی آتا ہے بلکہ ایسے کہہ دے آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین ذرا پیچھے تک ہاتھ کھڑا کر کے بولو آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اچھا جڑا آدمی مار صاحب دی روٹی کھانا سے آیا ہے بے شک نہ بولے نو پرابلم مہار عارف صاحب کتنے بیٹھے ہیں کھڑے ہو جاؤ ایک منٹ عارف صاحب میں امام حسین کا بچہ روٹی ضرور کھلانی ہے جو کچھ پکایا جائے اینا نہیں کھلانا کھلاؤ گے نا لو جی گارنٹی مل گئی روٹی تو مل جائے گی پر اے روٹی الگ مسئلہ ہے صرف تھوڑے پیٹ واسطے میں اور میں پتر حسین دا میں تو روٹی وہ لے کے آیا جی کربلا تو تیار ہو کے آئی اللہ 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 روٹی کھاؤ تو یزید دا وار ہی نہیں کرتا ہر دور دے یزید دے وار تو تسی محفوظ ہو جاؤ گے اگر اے روٹی لے لو گے جی میں کربلا تو لے کے میں ایک موقع تے یہ بیان کیتا میں کیا بڑی ساڑھے لانگری بڑی سونی روٹی بنا دے نے او دے اندر مرچ مسالہ گرم مسالہ ٹماٹر فلا 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 بلا 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 سب کچھ پا دیں نے مسالہ بڑا تگڑا پا دیو پر پوری دیگ وچ نمک نہ ہوئے نا روٹی کھانے ہویا لوگ جاندے کہنے نے مسالے سارے پورے سر پر مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا تو میں بھی یہ جڑے اج کل دے ناسبی سنیاں دے اندر حسین میں انہوں نے بھی دلکار کے کہنا تسی محفل علی دا نام نہیں لیندے ہو پیسہ بہت لگ گیا پر مزہ نہیں آیا دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری کیا بات اور ساڑھے لنگر دے اندر جتنا نمک سارا نجف تو آیا ہے تو سن لو حضرت عبداللہ ابن عباس قبلہ پیر صاحب کیا بات عبداللہ ابن عباس فرما رہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان زہرا اور علی کے دریا مل جائیں واہ 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 اچھا ذرا سارے میری طرف دیکھیں سب کی ساقی پہ نظر ہو کیا بات سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں اور آج کی محفل میں ساقی وہ ہے جنہیں حسین کہا جاتا ہے آج کی محفل کے ساقی وہ ہے جنہیں علی کہا جاتا ہے بلکہ ایک حدیث حضور نے فرمایا میں نے اپنے رب سے علی تیرے لیے 5 چیزیں مانگی ہے کتنی مانگی 5 اے جنہیں 5 تن 5 مندر نے ہاتھ کھڑا کر کے بولو سارے سبحان اللہ اے علی میں نے تیرے لیے اپنے رب سے کتنی چیزیں 5 کتنی اور میرے رب نے مجھے وہ 5 عطا کر دی ان میں سے ایک حضور نے فرمایا قیامت کے دن حوض میرا ہو میں نے رب سے مانگا ہے اے میرے اللہ حوض میرا ہو پر میرے حوض کا ساقی علی ہو حق فَأَعْطَانِي اللہ نے مجھے یہ عطا فرما دیا
مجھے عطا کر دیا. معلوم ہے حوض کوثر دا ساقی علی, بے شک حوض کوثر دا ساقی علی. میں تو انہوں کی گل کر رہے ہیں. سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری تو نہیں اللہ جی, سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے, مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو. وہ ساقی کوئی اور ہو تو پھر ضروری نہیں ہے, پر ساقی پنج تن پاک ہو تو پھر سب پہ نظر ہو ہی جاتی ہے. نیت کا قبلہ درست ہو جائے نظر ہو جاتی ہے. آپ سن لیں, میں اپنے خطاب کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد بڑے عالیشان نعت خان حضرات مہدوی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں اور قبلہ قاری صاحب تشریف لائے ہیں, عظیم الشان قاری ہیں. یہ محفل جمی رہے گی. میں نے آج یہ نظارہ دیکھا آج کتالپور کے اندر. میں کافی دیر سے بیٹھا اندر حجرے میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ سے پہلے وہ شاہ صاحب سید صاحب ایک بڑا خوبصورت کلام پڑھ کے چلے گئے اور ایک پورا رنگ جمع ہوا تھا. ابھی سے 3 گھنٹے پہلے جو رنگ جمع ہوا تھا وہی رنگ اب بھی جمع ہوا ہے. تو صرف یہی نہیں ہے کہ راوی اور چناب نے آپ کی زمینوں کو سیریاب کر کے زرخیز کر دیا ہے. یہ زمینیں ہی زرخیز نہیں ہیں, یہاں ایمان کی زمینیں بھی مودت خیز ہو گئی ہیں. زرخیز نہیں, مودت خیز ہو گئی. یہاں مودت کے دریا بہ رہے ہیں. آپ ذرا کان کھول کے سننا, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ابن عباس نے کہا جہاں علی اور زہرا کا دریا مل جائے, اگر تو کتالپور والے سننا چاہتے ہیں تو پھر بتانا چاہتا ہوں. ایک دریا علی کا, ایک دریا زہرا کا, جہاں مل جائے وہاں موتی کیسے آتے ہیں؟ کہا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, وہاں سے لؤلؤ نکلتا ہے, وہاں سے مرجان نکلتا ہے. اے ابن عباس ذرا کھل کے تو بتائیں بات کیا ہے؟ کہا لؤلؤ نام ہے حسن کا, مرجان نام ہے حسین کا. لؤلؤ اور مرجان حسن حسین. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ خواص الاشیاء جنہوں نے ڈسکس کیا انہوں نے یہ لکھا کہ لؤلؤ اس کا رنگ سبز ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ اور یہ عظام اللؤلؤ ہے. اللؤلؤ عظام اللؤلؤ, یہ وہ موتی ہے جو موتیوں میں بڑا ہوتا ہے, اور حسن بھی حسین سے بڑا ہے. لؤلؤ مرجان سے بڑا ہوتا ہے, لؤلؤ مرجان سے بڑا ہوتا ہے. لؤلؤ کا رنگ سبز ہوتا ہے, مرجان کا رنگ سرخ ہوتا ہے. سمجھ آیا؟ وہ سرخ رنگ والا کون ہے اور سبز رنگ والا کون ہے؟ یہ سبز رنگ امن کی علامت ہے, علم کی علامت ہے, برداشت کی علامت ہے. سرخ رنگ جلال کی علامت ہے. تو دونوں کا رنگ بتا رہا ہے ہم بیٹے مصطفیٰ کے ہیں. اگر نبی کے دین پہ آ جائے تو سبز رنگ والا سب کچھ اپنا تخت قربان کر کے بھی دین بچا لیتا ہے, اور دین پہ آنچ آنے لگے تو حسین کنبہ قربان کر کے خون کا رنگ لگا کے بھی دین کو دین قربان ہونے سے بچا لیتا ہے. یہ سبز رنگ والا ہے, وہ سرخ رنگ والا ہے. یہ دونوں موتی مصطفیٰ کے ہیں. دونوں موتی نہیں, ڈھیلا نہیں بولنا, دونوں موتی. اچھا میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت لینے لگا ہوں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر آؤں گا, پھر بات ہوگی. تشنگی باقی رہنی چاہیے. آپ کی پیاس سیریابی ہو جائے تو پھر آئندہ تشنگی باقی نہیں رہتی. انتظار کوئی نہیں کرتا. میں تو بیٹا حسین کا ہوں. جب سے حسین کربلا کی سرزمین پر اترا ہے آج 1400 سال گزر گئے ہیں, آج بھی امت کو انتظار مہدی کا ہے. کیونکہ اس امت نے ایک دفعہ نظارہ کربلا میں 61 ہجری میں دیکھا ہے نا کہ جب حسینی آتے ہیں تو کس ڈھنگ سے آتے ہیں, کس شان سے آتے ہیں, کس تنتنے سے آتے ہیں, کس انداز سے آتے ہیں. کھلنا غضب ہوا تیری زلف دراز کا, اچھا پھندا گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی. آج بھی دنیا کو اگر علی کی سمجھ نہیں آتی, کان کھول کے سنو, علی تو علی ہے. لگ پتا جائے گا ابھی تو علی کا بیٹا مہدی آ رہا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کے یہ دائیں سے بائیں اور سامنے جو حضرات بیٹھے ذرا کان کھلے ہیں کہ نہیں ہے؟ میں جس دور میں آج بات کر رہا ہوں اس دور میں اہل بیت کا ذکر کرنا لوگوں نے شیعیت اور رفض کی علامت بنا لیا ہے. دباؤ نہیں. آپ یہ پوری 1400 سال کی تاریخ, شرافت حسین صاحب کیا بات حضور, یہ شرافت حسین صاحب بڑے خطرناک آدمی ہیں. ان کا نام شرافت ہے جی. ایک عجب شے ہے یہ شرافت بھی, اس میں شر ہے اور آفت بھی. لیکن میرا شرافت ہو تو ابھی کتنا سبحان اللہ, اپنے اوپر بھی سبحان اللہ کہتے ہیں. اچھا لیکن میری شرافت ہو تو بڑی خطرناک ہے. یہ حسین والی شرافت ہے. اب بچاؤ ہو گیا. اگر
اگر ساتھ حسین والا اضافہ نہ ہوتا نا، قید نہ ہوتی. میں نے اسی لیے کہا لوگوں سے بلا قید جملہ بولنے سے احتیاط کیا کرو، قید لگایا کرو تاکہ تمہارے اوپر فتنہ نہ لگے. مطلق لفظ نہ بولا کرو، مقید سے چھٹکارا ہو جاتا ہے. یہ شرافت حسین انہوں نے دعوت دے دی ہے، مائک انہوں نے ایک حسینی سید کو دیا ہے. ہماری عادت ہے مائک جب پکڑ لیتے چھوڑتے تب ہے جب کوئی ایک حر کو یزید کے لشکر میں سے نکال لیتے. وہ حسینی کیسا جو کوئی ایک حر بھی زندگی میں یزید کے لشکر سے کھینچ کے نہ نکال کے لے آئے. میں نے کہا بڑے بڑے قبلہ وہ جو آپ اکثر ایثار ثواب کے مسئلے میں سنتے ہیں کہ بندہ جو مر جائے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے، 3 عمل اس کے جاری رہتے. ان میں سے ایک ہے او ولد صالح یدعو لہ، مہاراج صاحب جن کا نیک بچہ ہو اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہو. عمل دعا والا یہ کرتا ہے، لیکن حدیث بتاتی ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے مرنے والا کر رہا ہے. اچھا، جاری اس کا رہتا ہے. کار عارف صاحب رہے ہیں اور دعا ان کے والد گرامی مہر خان محمد کی لگی ہوئی ہے، دعا یہ کر رہے ہیں، عمل خان محمد کا چل رہا ہے. اچھا، میں نے کہا اگر دعا عارف کرے تو عمل خان محمد کا جاری رہتا ہے، بچہ کرے تو عمل بزرگوں کا جاری رہتا ہے. میں اس بزرگ کے عمل کو کیا سمجھوں جس کے ایک بچے نے اجمیر میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. یہاں تو علی کے بچوں سے مقابلہ نہیں، علی سے کیا مقابلہ ہے. ایک بچے نے 90 لاکھ کو، میں نے کہا عام آدمی مومن ہو اس کے بچے کا عمل باپ کے کھاتے میں جاتا ہے تو خواجہ اجمیری کا عمل کس کے کھاتے میں گیا؟ اور آج تک آپ کو کسی نے بتایا نہیں 90 لاکھ کو معین الدین نے 1000 سال پہلے کلمہ پڑھایا تھا. ان کے پڑھے سے جنہوں نے آج تک کلمے پڑھے وہ کتنے؟ ادھر بھی غور کریں جناب، آپ آج تک 1000 سال پہلے ہی نظریں جما کے بیٹھے. 90 لاکھ سے اگر ہر بندے سے 2 میں اور بھی کلمہ پڑھا ہو تو کیلکولیٹر نکال لیں. میرے تو کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، آپ نکالیں. میں تو بس آسان آپ کو یہ بتاتا ہوں، ہند و پاک میں آج جو بھی کلمہ پڑھ رہا ہے نا، الگ مسئلہ ہے اسے علی ہضم نہ بھی ہو. میں اس سے کہنا چاہتا ہوں علی والوں سے نہ الجھا کرو. یہ وہ ہیں کہ جن کے ایک بچے نے، علی کے ایک بچے نے تمہارے پرکھوں کو کلمے پڑھائے. اگر ہم شجرہ نکالیں تو پیچھے معین الدین نکلتا ہے، اگر تمہارا شجرہ نکال لیا تو پیچھے گاندھی نکل آیا تو کیا ہوگا؟ پیچھے نہرو نکل آیا تو کیا ہوگا؟ تو علی کے ایک بچے نے اگر اربوں تک کلمہ پہنچا دیا، اربوں الف سے، عرب سے نہیں، اربوں خربوں تک کلمہ پڑھا دیا. اچھا یہ تو ایک زاویہ ہے نا، کیونکہ اشارے ثواب کی بات ہے. میں آتا ہوں اس طرف. واہ واہ، حضور کی ایک حدیث ہے قبلہ، حضور نے فرمایا لضربۃ علی. قاری صاحب بھی توجہ فرمائیں، آپ کی تلاوت بھی ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، مہروی صاحب کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے، لیکن مہروی صاحب آپ بھی تو دیوانے علی کے ہیں، قاری صاحب آپ بھی تو دیوانے علی کے ہیں. جب بات ہی مولا علی کی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قاری صاحب نے بعد میں بیان کرنا ہے نا اسی کا ترجمہ اور تفسیر میں بیان کرنا ہے. اگر آپ کو علی سمجھ آ گیا تو قرآن سننے کا مزہ آتا ہے. یہ جن کے گردنوں سے نیچے قرآن نہیں جاتا مسئلہ ہی یہ ہے کہ یہ علی سے ویر کھاتے ہیں. صحیح بادشاہ، نعرہ تکبیر. کوشش کرو آج اس خون رسول کی پہچان نہیں کر رہے، کل مہدی کو کیسے پہچان؟ اچھا تو جلدی سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ٹھیک نہیں، میں تو لاہور سے یہ نعرہ سننے کے لیے آیا ہوں. ایسا نعرہ آپ لگاتے ہیں، ایسے نعرے کی ضرورت نہیں ہے. نعرہ ایسا لگاؤ کہ ناس بھی سن کے وہی دیر ہو جائے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اور میں ایک نعرہ اور بھی لگواتا ہوتا ہوں، سارے مل کے نعرہ خلافت لگائے یہاں پہ. لگائے نعرہ خلافت. ہاتھ چاہیے، دھیرے سارے ہاتھ کھڑا کر نعرہ خلافت. ہاتھ چاہیے. 4 نہیں 5 ہیں. اچھا کتنے؟ ہاں 5. امام حسن کو نکالنے کا اختیار کس نے دیا آپ کو؟ اور اگر نعرہ خلافت میں مولا علی نے خود کہہ دیا تم چوتھا مجھے مان کے میرے بیٹے کو نکال رہے ہو، تم تو مجھ سے پیار ہی کوئی نہیں کرتے. 5 خلیفے ہیں، نعرہ خلافت حق پنج تن پا، یہ بھی 5 ہیں. اور آج ایک نعرہ اور بھی دے جاتا ہوں آپ کو، اگر یاد رکھیں، نعرہ تطہیر. جنہیں رب نے پاک کیا ہے اور قرآن میں ہے، اپنی مرضی سے پاک کیا اور جیسا چاہا ویسا پاک کیا. اور اتنے پاک ہے کہ کوئی ناپاک آج تک ان کے قریب ہی نہیں جاتا. اوپر نیچے کا زور لگانے پاس نہیں جاتے، کوئی نہ کوئی تعویل آنے آ جاتی
ہے انہیں پنج تن کہتے ہیں، وہ ہے نعرہ تطہیر حق پنج تن پار. حق کا بھی کہتے ہیں نعرہ تطہیر حق پنج تن پار. حق پنج تن پار. اچھا یہ تو معین الدین اجمیری ہے نا. بات ختم کر رہا ہوں. حضور کے حدیث نے فرمایا لضربۃ علی یوم خندق افضل من عبادت الثقلین. اے علی جو خندق میں تو نے ایک ضرب ماری ہے نا عمر ابن عبد ود کے سر پہ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسان اور جن مل کے نماز، روزے، واجبات، سنن، مستحبات، اذکار، وظائف سب کچھ کرے اس کو راضی کرنے کے لیے. ان سب کے اعمال ایک پلڑے میں. اور علی تیری وہ تلوار ذوالفقار والی جو خندق میں تو نے عمر ابن عبد ود کو ٹکرائی تھی نا، ایک بار ایک پلڑے میں لضربۃ علی یوم خندق افضل من عبادت الثقلین. جنوں انسانوں کی عبادت مل بھی جائے تو علی تیری ایک وار کے سامنے کچھ بھی نہیں. اور قتال پور والے حضرات آپ نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جس علی نے کیا علی نے ساری زندگی میں ایک ہی وار کیا تھا؟ نہیں. یہ خندق کا وار چل رہا ہے. کیا بات. یہ خندق والے وار کی بات آ رہی ہے. یہ آخری جنگوں کا ایک وار ہے. میں نے کہا جس کے خندق کا وار اتنا تگڑا ہے، اچھا اس کے بدر کے وار کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے خندق کا وار ایسا ہے اس کے احد کے وار کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ ایک وار تو نہیں، بدر میں 70 مارے گئے کفر کے سرغنے، 70 مارے گئے. اور علماء نے لکھا ہے 70 کا ہاف کرو 35. ٹوٹل فرشتوں نے اور صحابہ نے مل کر 70 مارے اور اس میں سے اکیلے علی نے 35 مارے. کتنے نہیں. اگر تو آپ کا کوئی بزرگ علی کی تلوار کی زد میں نہیں آیا تو پھر اونچا بولے گا. جن کا نہیں، ایک منٹ، جن کا کوئی بزرگ علی کے ہاتھوں مارا گیا ہے نا ان کا ماتم کرنا بنتا ہے. وہ کرے 100 گنے پوری اجازت ہے. 3 دن نہیں 1400 سال بعد بھی کرے. ایک منٹ، وہ 1400 سال بعد بھی کرے. کیوں؟ اٹھنے کا یہ نہیں کہ مارا علی کا ہے. دونوں ہاتھ بلند کرتے حیدر 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 حیدر. اٹھنے کا نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. مزہ ہی تب آتا ہے مارا بزرگوں کا ہے، نسلیں مر گئی ہے. یہ ہے دستے حیدری کی طاقت. یہ ہے دستے علی المرتضی حیدر کرار کا وار کہ وار بزرگوں کے اوپر کیا ہے. 1400 سال بعد بھی آج پسمے بہا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. حال علی دا وار بڑا تگڑائی. حال ایویں لوگ کا پا دکھتی ہے جی. اچھا جو علی کے ذکر پہ آج بھی جس کا چہرہ بگڑ جائے نا، آپ اس سے لڑا نہ کریں. آپ اتنا ہی کہہ دیا کریں ہمیں آپ کے ساتھ بڑا افسوس ہے، دکھ ہے، آپ کی پوری نسل پیچھے علی کے ہاتھوں ماری گئی. آپ کے بزرگوں نے آپ کے بزرگوں کو مولا علی نے پار کیا ادھر پرلی سائڈ. تو بات اتنی بات بتانا چاہتا ہوں، آگے چل رہا ہوں. اور لوگوں، ابن عباس نے بتایا کہ وہ جو 2 موتی ہیں نا جو علی اور زہرا سے آ رہے ہیں، میں نے باپ کا تعارف کروایا ہے. مولا علی کی جو شان بیان کی سیدہ پاک کی میں نے ماں اور باپ بتائے ہیں. جن کے ماں اور باپ ایسے ہوں ان کے بچے حسن و حسین ہوتے ہیں. اور روئے زمین پر ابھی سیدہ کائنات کی والدہ کی بات انہوں نے کی، میں ان کی کیا بات کروں. روئے زمین پر 2 ہی عورتیں ایسی ہیں جن کا برابر اور ہم پایا اور مثل اور مساوی کوئی دوسرا نہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان میں سے ایک تو خود زہرا ہے اور ایک مادر زہرا ہے. جب تک دیکھیں ابو جہل کے خاندان کے کسی نے رشتہ بھیجا مولا علی کی طرف، ابھی مولا علی کا جواب نہیں آیا تھا، ابھی صرف رشتہ ہی آیا تھا، صرف رشتہ آیا تھا کہ خبر سیدہ پاک کو پہنچی اور حضور کی بارگاہ میں آئی. عرض کیا کہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ کسی نے علی کے لیے رشتہ بھیجا ہے. حضور غضبناک ہوئے
مولا علی مسجد میں یہ فرش کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں مٹی کے اوپر, آپ کے جسم پہ مٹی لگی ہوئی ہے ایک طرف, اس طرف آپ لیٹے ہوئے. حضور نے جھاڑتے ہوئے اٹھایا, اٹھا کے کھڑا کر کے فرمایا قم یا ابا التراب, اے مٹی سے بھرے ہوئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے, یہ مبالغہ کے لیے ہے کہ سارے جسم پہ مٹی لگی. اور ابو تراب کا مطلب ہے کہ مٹی کے بعد, یہ عربی میں محاورہ ہے, یہ بولا جاتا ہے اے ابو تراب اٹھ کے کھڑا ہو جا. اور ساتھ ہی فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کی بیٹی اور عدو نبی کی بیٹی ایک ہی بندے کے گھر اکٹھی ہو جائے. قتال پور والے حضرات قرآن کریم میں ہے فانکحوا من النساء ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع. فرمایا جو قرآن کا ماننے والا ہے وہ دو دو کرے, اچھا, تین تین کرے, چار چار کرے. اچھا, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اگر تمہیں یہ خوف ہو جائے نا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے, معلوم یہ ہوا عدل شرط ہے, برابری رکھی جائے گی تو دوسری ہوگی, معلوم یہ ہوا پہلی رکھی ہے دوسری سے برابری ہوگی, تیسری لائے تو تینوں میں برابری, چوتھی لائے تو چاروں میں برابری. لیکن فرمایا یہاں جس کے نکاح میں زہرا ہو وہاں برابری ہو کیسے سکتی ہے؟ اگرچہ عمومی حکم تھا کہ کرو دو کرو تین کرو چار کرو, لیکن جس کے نکاح میں زہرا آ جائے وہاں دو تین چار نہیں چلے گا, تنہا زہرا ہی کافی ہے. جس علی کا وار ثقلین کی عبادت پہ حاوی ہوتا ہے وہ زہرا ساری کائنات کی عورتوں پہ حاوی ہے. اور ان کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ لا شریک مومنہ اولا, پہلی ایمان لانے والی کہ جن کا شریک نہ ابو بکر ہے نہ مولا علی ہے. آپ نے سنا ہوگا نا پہلا مسلمان کون؟ قتال پور والے حیران بیٹھے ہوئے حضرات, حیران پریشان سرکار. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ نے بہت سنا ہے مردوں میں یہ, عورتوں میں یہ, غلاموں میں یہ, بچوں میں یہ. میں نے کہا یہ تقسیم تمہاری ہے, رب کی بارگاہ میں مرد عورت بچے حشر میں اکٹھے ہی جائیں گے. تو وہاں جب یہ اعلان ہوگا کہ پہلا کون, تو وہاں ناز سے جو چلی آ رہی ہوگی وہ زہرا کی ماں ہوگی, وہ خدیجۃ الکبریٰ ہوگی. اور اس کی شان یہ ہے کہ حضرت عائشہ بھی کہتی ہے مجھے کبھی کسی عورت پر ناز نہیں آیا, مجھے بھی ناز آیا ہے تو خدیجہ کے مقدر پر آیا ہے کہ آج گئے ہوئے پردہ کیے ہوئے عرصہ گزر گیا ہے, پر آج بھی مصطفیٰ کی زبان پر خدیجہ خدیجہ کر رہا ہے. حضور نے فرمایا میں اس کو یاد کیوں نہ کروں, جب مجھے کوئی نہیں مانتا تھا مجھے خدیجہ نے مانا, جب مجھے کوئی مال نہیں دیتا ہو ابو بکر صدیق سے پوچھو. ابو بکر صدیق نے اسلام کے لیے 40 یا 50 ہزار درہم خرچ کیے, ان کا کل سرمایہ حضرت عائشہ کی روایت ہے 40 سے 50 ہزار درہم خرچ کیے. بڑا مقام و مرتبہ ہے ابو بکر صدیق کا, بڑی شان ہے. اور جو کچھ مکے میں ان کا موجود تھا سارا اسلام کے لیے سارا بیچ بانٹ کے لے آئے اور حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. غزوہ تبوک میں سب کچھ ڈھیر کر دیا. حضور نے پوچھا ما ابقیت لاہلک, اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ, دنیا کا مال تو آقا آپ کے قدموں میں ہے, وہاں وہ چھوڑ آیا ہوں جو ختم ہونے والا نہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کو. تو 40-50 ہزار درہم ابو بکر صدیق خرچ کرے, سبحان اللہ. اور وہی ابو بکر خود راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں ایک دن حضور حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا خدیجہ اسلام کو تیرے مال کی ضرورت ہے, تو متمول خاتون ہے, عرب کی امیر خاتون ہے, آج اسلام کو تیرے مال کی ضرورت ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق خود راوی کہتے ہیں حضرت خدیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ خدیجہ ہو اور مال میرا ہو تو آپ کے لیے قربان نہ کروں, میرا فلاں خزانہ ہے وہ جائیں وہ سارے کا سارا ابوبکر کے ساتھ لے جائیں, وہ خزانہ جو ہے وہ سارا آپ کے قدموں پر قربان. ابوبکر صدیق کہتے ہیں ہم نے وہ نکال کر ڈھیر لگایا, وہ درہم نہیں تھے دینار تھے. کیا تھے؟ کیا تھے؟ نہیں, جو بیمار ہو وہ نہ بولے, جو صحیح ہو وہ بولے. درہم نہیں تھے, کیا تھے؟ قبلہ پیر سید طاہر بخاری شاہ صاحب بیٹھے, ان سے پوچھے درہم کیا ہوتا ہے, دینار کیا ہوتا ہے؟ درہم چاندی کا, دینار نہیں, جنہیں سونے کا چسکا پڑا ہوا ہے وہ نہ بولے. درہم چاندی کا, دینار. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب وہ ڈھیر دیا نا اسلام کے لیے, خود ابوبکر صدیق کہتے ہیں جب ڈھیر لگایا گیا نا میں ڈھیر کے ایک طرف کھڑا ہو گیا, اس ڈھیر کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ دوسری طرف کھڑا بندہ نظر ہی نہیں آتا. کیا بات, کیا. اور آپ مجھ
مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ میں خدیجہ کی شان بیان کروں، جن کا مال اسلام پر اتنا خرچ ہو گیا کہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں وہ تو شمار میں ہی نہیں آتا، تو ابو بکر کے دیوانوں کو خدیجہ کا مقام ماننے میں کیا چیز حائل ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ نوکر ابو بکر کے ہو تو پکے ٹھکے نوکر بنو، پل پلے نوکروں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اوریجنل نوکر وہ ہے کہ ابو بکر بتا رہے ہیں خدیجہ نے تو اپنا اتنا مال قربان کر دیا۔ آج جنہیں فاطمہ کی ماں ہضم نہیں ہوتی نا، انہیں ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ جو آج زبانوں پہ کلمہ آیا ہوا ہے نا، یہ فاطمہ الزہرا کے مال کا صدقہ ہے۔ ابھی قبلہ نے فرمایا نا یہ جو لنگر چل رہا ہے یہ سارا فاطمہ الزہرا کا لنگر چل رہا ہے۔ پچھلے دنوں بھی کسی نے بیان کیا کہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ وہ ایک سال یہ فتویٰ دینا شروع کر دیا، وہ کہنے لگے جی یہ تو شرک ہو گیا، یہ شرک ہو گیا کہ چکی زارا کی چل رہی ہے، زمانہ لنگر کھا رہا ہے، لنگر تو خدا کھلا رہا ہے۔ میں نے کہا حضور کی تو ایک حدیث شریف یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ شام کے اندر کچھ ابدال ہیں ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں، بہم ترزقون و بہم تمترون و بہم تنصرون۔ وہ جو شام کے بزرگ ہیں ان کی وجہ سے تمہیں روٹی دی جاتی ہے، ان کی وجہ سے تمہیں بارش دی جاتی ہے، ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ میں نے کہا عام انجان ولی ہو تو ان کی وجہ سے روٹی ملتی ہو، تو جس زہرا کے جوتوں کے صدقے بندہ ولی بنتا ہو اس کے صدقے کتنا رزق۔ فتویٰ لگاتے ہوئے بندہ 100 دفعہ سوچتا ہے میں لگا کہاں رہا ہوں۔ فتویٰ اتنا بھی بہکا ہوا نہ ہو کہ جس فصل میں چاہے گھوم جائے۔ پچھلے دنوں میرا ایک پروگرام تھا منڈی باؤدین، وہاں مونا کا علاقہ ہے، یہ مہروی صاحب یا قاری صاحب تشریف دیکھتے ہوں گے ضرور، آپ پورے پاکستان میں جاتے ہیں، وہاں مونا کا علاقہ ہے، مونا۔ وہاں ایک عرس تھا قریب ایک پیر صاحب کا، مجھے انہوں نے عرس میں بلایا، انہوں نے کہا جی مولا علی کی شان بیان کرنی ہے۔ تو یہاں وہ بچے میرے ساتھ آئے ہوئے، میرے ڈرائیور ساتھی ہیں، وہ بھی ساتھ تھے، ڈرائیونگ میں خود کر رہا تھا۔ تو مونا کے قریب جب ہم پہنچے تو سوروں کی ایک بڑی فوج آ گئی، چھوٹے چھوٹے بچے سور، اور ایک بڑا سور بھی تھا جو پیچھے آ رہا تھا۔ تو وہ اگرچہ وہ رستہ کراس کر بیٹھے تھے، میں نے سمجھا کراس کر گئے، لیکن وہ جو بڑا سور تھا نا اس نے پتہ نہیں کیا سوچا، اس نے وہ گھوما مڑ کے آ کے میری گاڑی کے نیچے گھس گئے۔ آگے سے وہ اس کا بمپر شمپر یہ وہ چیزیں ریڈیٹر وغیرہ ڈیمیج ہو گیا، لیکن الحمدللہ گاڑی نہیں رکی۔ میں پھر بھی محفل پہ گیا، پروگرام کیا، واپس لاہور گیا، دوسرے دن گاڑی ٹھیک کرا لی۔ میں نے سوچا کہ میں ذکر علی کا کرنے جا رہا تھا، یہ سور کیوں سامنے آیا؟ اللہ۔ پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ علی کا ذکر ہی ایسا ہے جب بھی یہ ذکر کرو گے کوئی نہ کوئی سور سامنے آ ہی جاتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اس لیے محفل میں دائیں بائیں دیکھا کریں شکل کس کی بگڑی ہوئی ہے، یہ وہی آدمی ہے۔ بس میں بات ختم کر کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں، سنیں میں کہہ دوں گا انشاءاللہ، وہ اس کے لیے پورا خطاب رکھے شرافت صاحب، اس کے لیے پورا خطاب۔ آخری بات کر رہا ہوں، خطاب پورے والے حضرات میرا خطاب ختم ہو گیا، آخری بات کر رہا ہوں۔ یہ جو آرمی ہے، پاکستان کی آرمی، برٹش آرمی، امریکن آرمی، رشین آرمی، انڈین آرمی، اس میں جب کوئی آدمی آفیسر کے رینک پہ اوپر جاتا ہے، ترقی ہوتی ہے، اس کی پروموشن ہوتی ہے، اسے یہاں پر ستارے لگائے جاتے ہیں، بیج لگائے جاتے ہیں ستارے، کبھی سینے پہ کبھی ادھر کندھے پر، ایسے ہی ہے نا جی، پھول ستارے یہ لگائے جاتے ہیں۔ ایمان والی فوج میں کون سا ستارہ لگتا ہے؟ ایمان والی فوج میں، یہ صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن حبان، اور اس کے اندر راوی حضرت انس بن مالک ہے، حضرت جابر ہے، ان سے یہ روایت آتی ہے کہ ایک دن حضور نماز پڑھا رہے تھے۔ اچھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، حضور نماز پڑھ رہے تھے یا پڑھا رہے تھے کہ اتنے میں امام حسن اور امام حسین آ گئے، دوڑے ہوئے آئے اور دونوں آ کے حضور کی پشت مبارک پر چڑھ کے کھیلنے لگے، حضور کی پشت پر چڑھ کے کھیلنے لگے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم دوڑے اور دوڑ کر ان کو ہٹانے کی کوشش کی کہ انہیں ہٹاتے ہیں، حضور نے فرمایا خبردار، روکا، فرمایا خبردار انہیں ہٹاؤ نہیں، بھی ابی ہما و امی، میرے ماں باپ ان دونوں پر قربان جائیں، میرے ماں باپ ان پر قربان جائیں، من احبنی فلیحب ہذین،
صحابہ 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 جو مجھ سے پیار کرتا ہے نا وہ ان سے پیار کرے. اس روایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یوں ہی آگے نہیں جانا. نبی نے صحابہ سے کہا جو مجھ سے پیار کرتا ہے. یہ نبی سے پیار ہوتا کیا ہے؟ ایمان. معلوم ہوا حضور بتانا چاہتے ہیں جو مومن بننا چاہتا ہے نا وہ ان دونوں سے پیار کرے. معلوم یہ ہوا ایمان کی فوج میں رینک اسی کو ملتا ہے جس کو ستارے حسن و حسین والے لگ جاتے ہیں, جنہیں پھول حسن و حسین کے لگ جاتے ہیں. اور آج بھی غور کر لیں جنہیں حسن و حسین کا ذکر ہضم نہیں ہوتا ان کے ایمان والے پھول اتر گئے. اس لیے میں آپ کی سواتوں کو زیادہ زحمت نہیں دیتا. قبلہ نے بڑا وقی کتاب فرمایا اور قاری صاحب تشریف فرما ہے, مولوی صاحب جو بھی اپنا کلام پیش کریں گے میں وقت ان کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت پر قائم رکھے. بس یہی پیغام دے رہا ہوں. ہوائیں کیسی بھی کیوں نہ چلیں, موسم بدلتے رہتے ہیں, رنگ برنگے موسمات, کبھی خزاں ہے, کبھی بہار ہے, کبھی سردی ہے, کبھی گرمی ہے. موسم کیسا بھی کیوں نہ آئے, آپ فصل بدل لیں, بیج بدل لیں, آپ کھاد بدل لیں, مزارع بدل لیں, زمین بدل لیں, لیکن سن لیں سب کچھ بدل لیں پر ایمان نہیں بدلنا. ایمان بولیے, ایمان. کچھ بھی ہو جائے, حالات کیسے بھی ہو جائیں, ہم نے اہل بیت کو نہیں چھوڑنا. زندہ باد. میرے ساتھ وعدہ کر لیں ہم نے اہل بیت کو نہیں چھوڑنا. ہم نے اہل بیت کو. اور یہ لگ پتا جائے گا جب تک قیامت کے دن فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کو لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا. لوگ بڑی بڑی پنڈے اٹھا کے لائیں گے, کوئی کہے گا یہ میری پنڈ ہے, یہ نماز والی ہے, یہ روزے والی ہے, یہ زکات والی ہے, یہ حج والی ہے. فرمایا جائے گا رکھ اپنی پنڈ ادھر, پہلے یہ تو بتا پنج تن کے بارے میں تیرا کیا نظریہ. کیا بات. یہ دو سوال قبلہ انہوں نے پیش کیے ہیں, یہ بڑے مفصل جواب تفصیل طلب ہے. ایک تو یہ کہ حضور کے وصال کے بعد حضور کی شہزادی کو حق ملا کہ نہیں ملا. میں پھر کسی وقت آ کے انشاءاللہ تفصیل سے اس پہ بات کروں گا, لیکن سن لیں حضور نے اپنی بیٹی کو حق خود ہی دے دیا. فرمایا اے فاطمہ انت سیدۃ نساء اہل الجنہ, تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے, یہ توجہ فرمائے, بہت سارے لوگ سوال اپنے حساب سے کرتے ہیں, جواب میں اپنے حساب سے دے رہا ہوں. آپ جس حق کی بات کر رہے ہیں نا وہ بعد میں بات ہوگی. جب اس سے بڑا حق نبی نے دے دیا ہے تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہے؟ جب ان کے پاس بڑا حق موجود ہے تو آپ کو زمین کے ٹکڑے پر اتنا پرابلم کیوں لگی ہوئی ہے؟ اور بڑا حق یہ ہے, نبی نے فرمایا سنو اربع نسوہ سادات عالمہن. ایک کتاب گور والے حضرات ذرا دل کے کان کھول کے سننا ذرا. 4 عورتیں ہیں جو اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں. فرمایا مریم, ایک مریم ہے جو والدہ ہے حضرت عیسیٰ کی. آسیہ امراۃ فرعون, جو فرعون کی زوجہ نہیں امرا ہے. امرا اور زوجہ میں فرق ہوتا ہے. یہ کسی دن پھر تقریر رکھے گا, میں آپ کو بتاؤں گا زوجہ کون ہوتی ہے, امرا کون ہوتی ہے. امراۃ فرعون. اور تیسری فرمایا خدیجہ, تیسری میری بیوی خدیجہ ہے. اور فرمایا چوتھی فاطمہ بنت محمد, اور چوتھی فاطمہ زہرا ہے جو مصطفیٰ کی بیٹی ہے. لیکن اگلا جملہ فرمایا وفاطمہ افضلہن عالما فاطمہ. خدیجہ اپنی جگہ, مریم اپنی جگہ, آسیہ اپنی جگہ, پر ان تینوں کی بھی جو سردار ہے وہ میری بیٹی فاطمہ ہے. خدیجہ ماں, پر کیسی بیٹی ہے کہ ماں سے بھی زیادہ شاندار ہے. ٹھیک ہے, یہ آبا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک سارے مصطفیٰ کے باپ ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک. پر جب سارے باپ حضور کے یہ شجرے والے اکٹھے ہو جائیں نا, پوچھا جائے گا ان میں افضل کون ہے. اگرچہ حضور بیٹے ہیں پر افضل یہی ہے. واہ. خدیجہ ماں ضرور ہے پر افضل زہرا ہی ہے. واہ. میں نے کہا بیٹے سارے یعقوب کے ہیں پر یوسف ایک ہی ہے. واہ. لہذا ان کو بڑے حق اللہ نے حضور کے ذریعے سے دے دیے. جب ان کو بڑے حق مل چکے ہیں تو آپ بڑے حق کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ پلے پڑی کہ نہیں؟ کیا بات. جس زہرا کے پاس جاگیر جنت کی ہے, اب ساری دنیا محتاج کھڑی ہوگی زہرا ہمیں بھی کچھ مل جائے. ابھی تو جس کو حق ملنا ہے زہرا کے اشارے سے ملنا ہے. واہ.
اللہ اللہ ابھی قیامت کو جسے حق ملے گا زہرا کے اشارے پر ملے گا، اور آپ کون سی باتیں لے کے بیٹھے ہوئے؟ ایک بات ہو گئی. اب اگلی بات، حضور کا نکاح کس نے پڑھایا؟ اچھا پہلا نکاح، پہلا نکاح کس نے پڑھایا؟ اس کے لیے تقریر رکھیں آپ نے. اگر میں یہاں ایک منٹ، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، پر علی کا باپ بھی تو علی کا باپ ہے. کیا